کہ اس نے مومنوں پہ کرم کرتے ہوئے ان کے درمیان اپنا عظیم رسول پیدا فرمایا. سبحان اللہ. آپ کو بتاؤ احسان ذکر نہیں. یہ سارا جسم اور اس کے اندر ایک ایک عظم ایک ایک ٹکڑا. یہ جو انگلی دیکھ رہے ہیں نا اس میں یہ موڑ جو ہے یہ اگر خراب ہو جائے نا تو کوئی ڈاکٹر موڑ نہیں سکتا. کوئی ڈاکٹر اس کو موڑ نہیں سکتا, ایسی رہے گا. لیکن اس میں کتنے گانٹھیں اور کیسے موڑ, یہ اس پروردگار نے, لیکن اس کو احسان کے طور پر ذکر نہیں کیا, لیکن اپنے نبی کی اس دنیا میں بے شک کو بطور احسان تذکرہ فرمایا. لقد من اللہ, اللہ کا احسان ہے, علی المؤمنین, ایمان والوں پر, اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, ایک رسول انہی میں سے بھیجا. کن میں سے؟ مومنین میں سے. ہمارے بھائی آج تک اس چکر میں ہیں, سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ رسول ہم میں سے ہے یا فرشتوں میں سے. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں میں سے ہے, یہ کہہ رہے نہیں نہیں فرشتوں میں سے ہے. انسانوں میں سے کہنا, انسان کہنا, اس کو بشر کہنا, یہ توہین ہے. اب یہ اللہ رب العزت سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرنا عقل مندی ہے یا پاگل پن ہے, یہ آپ سمجھیں. لیکن اللہ تو یہ کہہ رہا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, انہی میں سے. رسول کا نام, اس کی پہچان, اب اس کے بعد اس کا مقصد. آیا کیوں ہے رسول, بھیجا کس لیے ہے رسول کو؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دیکھیے تو کتنی چیزیں فرمائی. یہ چار چیزیں اللہ رب العزت نے خاص طور سے ذکر فرمائی. ان میں سے ایک چیز کی بھی اگر تشریح کی جائے تو رات ختم ہو جائے, میں تھک جاؤں اور آپ سنتے سنتے تھے. یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیتیں, اس کی نشانیاں, اس کا پیغام, اس کی باتیں, یہ بتانا کس کا کام ہے؟ رسول کا. اور جو بات رسول نے بتائی اس میں کوئی شک نہیں, اور جو رسول کے بتائے بغیر دوسرے لوگ بتا رہے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اور آج ہم رسول کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بتائی ہوئی حکایتیں, کہانیاں, لطیفے, چٹکلے, فضیلتیں, کرامتیں جو بیان کر رہے ہیں جس کی کوئی سند نہیں. علماء نے لکھا ہے, بزرگوں سے سنا ہے, کتابوں میں دیکھا ہے, ایسا ہوا تھا, ویسا ہوتا تھا. اس نام سے جو کچھ بھی چل رہا ہے آج کل ہمارے زمانے میں, بھائیو یہ دین نہیں ہے. یہ دین کے نام پر اچھی خاصی دکانداری ہے. دین وہ ہے جو یہاں ذکر کیا گیا. یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب کی, قرآن کی, اور حکمت کی, حدیث کی تعلیم دیتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے. اور باتیں چھوڑ کر صرف یہی چیز میں بتانا چاہوں گا. کیا کیا رسول نے؟ رسول جس زمانے میں آئے تھے
عرب کا ماحول ایسا تھا، ذرا ذرا سی بات پر لڑائی ہو جاتی تھی۔ ہمارے گھوڑے سے دوسرے نے گھوڑا کیسے بڑھایا، اور ہمارے جانور کو پانی پلانے سے پہلے اس نے اپنے جانوروں کو پانی کیسے پلایا؟ کوئی بات نہیں ہے؟ ہاں، یہی بات جنگ کے لیے، دشمنی کے لیے کافی ہے۔ جہالت دیکھ رہے ہیں؟ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کی گود سے چھین کر باپ خود گڑھا کھود کر، نلا کر، دھلا کر، کفن پہنا کر نہیں، ماں کی گود سے چھین کر اور ایسے ہی پھاوڑے سے تھوڑی مٹی ہٹا کر اس میں پٹک کر اور اوپر سے پٹلے وٹلے لگا کر نہیں، یوں ہی دفن کر کے چلا آتا تھا۔ یہ حال تھا۔ عورتوں کی اتنی دشا تھی کہ ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی۔ بچپن میں یہ ہو رہا تھا ان کے ساتھ، اور جوان ہو جائے تو عورتیں سرے بازار بکا کرتی تھی۔ اور جب ان کے مخصوص ایام ہوتے تھے، خاص دن جو ہر مہینے عورت کو ناپاکی کے ہوتے ہیں، ان دنوں میں ان کو گھر سے باہر نکال کر، جس کو کہتے ہیں نا چوکٹ اور چولہے سے دور کر دیا جاتا۔ اور جب وہ بچہ جنتی تھی تو گھر سے نکال کر بھسوڑی میں اس کو رکھ دیا جاتا تھا۔ گندی ہو گئی، کوئی عزت تھی عورت کی؟ کوئی عزت نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ مکے جیسی سرزمین میں سال میں 3 بڑے بازار لگتے تھے، 3 بڑے بازار، عکاظ، ذوالمجاز اور مجنہ۔ سارے عرب کے علاقے سے لوگ گھر گھر کر آتے تھے، سب اپنا اپنا سامان لے کر آتے، اور جو ان کی ضرورت کا سامان ہوتا تو وہ وہاں سے خرید کے لے جاتے۔ تو دن بھر تو کاروبار ہوتا، رات کو مجلس لگتی تھی شاعروں کی، بڑے بڑے شاعر، نامی گرامی، تو رات کو مشاعرہ ہوتا۔ اس میں کیا ذکر کرتے شاعر کہ میں نے فلاں قبیلے کی فلاں لڑکی کے ساتھ ایسا کیا، اپنی حرام کاری، بلاత్కాری، زنا کاری کے تذکرے فخریہ کرتا تھا۔ اب کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ یہ حال تھا عورت کا۔ اور پھر میرے رسول آئے، میرے رسول نے انسان کو انسانیت کا پیغام دیا، انسان کو انسان بنایا، انسان جانور بن گیا تھا۔ انسانوں کی طرح جینا سکھایا، ایک دوسرے کی ہمدردی، خیر خواہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں جو کچھ ہدایات فرمائی، ایک بار فرمایا جس آدمی کو اللہ رب العزت نے بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی پرورش کی، اچھا کھلایا، پہنایا، پڑھایا، لکھایا، اور پھر اچھی جگہ ان کی شادی کر دی، جنت میں وہ اور میں
اس طرح ہوں گے، بس اتنا فرق ہوگا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول اگر کسی کے 2 بیٹیاں ہوں اور وہ کرے تو؟ فرمایا وہ بھی۔ پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول اگر ایک ہی بیٹی ہو کسی کے پاس اور وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا ویوہار کرے، کھلائے پلائے پڑھائے لکھائے اور اچھی جگہ رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دے تو؟ کہا وہ بھی ایک آدمی۔ اس آدمی کے پاس شاید ایک ہی بیٹی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے عورت کی عزت سمجھی۔ صدیاں نہیں لگی، کوئی 100 سال نہیں لگے، چند سال، 13 سال مکے میں رہے اور یہ پرتھا جاری تھی بچیوں کو درگور کرنے کی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور اس پر پابندی لگائی اور لوگوں کو سمجھایا اور عورتوں کی فضیلت ذکر فرمائی۔ اللہ اکبر! آپ کی زندگی میں یہ بد رسم ختم ہو گئی۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم ان قتلہم کان خطأ کبیرا۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے آیتیں نازل فرمائی، لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، خشیۃ املاق، تنگ دستی کے خطرے سے، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں ان کو بھی کھلائیں گے۔ ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے زمانے میں وہ رسم تو نہیں ہے کہ ماں کی گود سے چھین کر اور بچی کو لے کر گڑھے میں دفن کرائیں، لیکن ایک اور ترقی یافتہ شکل پیدا ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، معلوم کراتے ہیں کیا ہے، ڈاکٹر نے بتایا لڑکی ہے، تو ڈاکٹر کو اشارہ کیا اور ڈاکٹر نے وہیں پر اس کو دنیا میں بھی آنے نہیں دیا اور وہیں پر اس کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر! کیا ہو گیا انسان کا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کا وہ جو پیغام تھا وہ بھول گئے اور بہت ساری عورتیں یہ حرکت کر رہی ہیں۔ ڈرو کہیں اللہ رب العزت تمہیں کسی عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ بہت سارے لوگ ہیں، شادی ہوئی، ہمارے ایک استاد تھے مصر کے، انہوں نے اپنے بھائی کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے مجھے اتنے بیٹے اور اتنی بیٹیاں دی ہیں اور میرا بھائی سرکاری بہت بڑی پوسٹ پر ہے، اس کی بیوی بھی سروس کرتی ہے، لاکھوں روپیہ کماتے ہیں مہینہ۔ شادی ہوئی ان کی، جانچ کروائی، پتہ چلا بیٹی ہے، ابارشن کرا دیا۔ پھر کچھ دن ایسے ہی رہے، پھر اس کے بعد جب حمل ٹھہرا تو پھر معلوم کرایا، پھر ابارشن کرا دیا، پھر کچھ سال ذرا انتظار کرے، گولیاں کھاتے رہے، حمل نہ ٹھہرے۔ جب جوانی تھوڑی کھسکنے لگی تو سوچا میاں بیوی نے سمجھوتا کر کے کہ اب نہیں کوئی بچہ ہو جائے، دوا کھانا چھوڑ دیا، لیکن کچھ ہو نہیں رہا۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، سب چیک اپ کرایا، سب کچھ تو نارمل ہے، پھر بچہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا اسی جانچ میں،
کہ حمل کیوں نہیں ٹھہر رہا؟ ایک ڈاکٹر نے بتلایا کہ یہ عورت آپ زندگی میں کبھی کسی بچے کی ماں نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ کہا کہ رحم میں جو صلاحیت ہوتی ہے وہ صلاحیت یہ ختم کر چکی ہے، وہ باندھ ہو گیا۔ اب روتے ہیں دونوں میاں بیوی۔ میرے اوپر ہنستے تھے، یہ ہمارے استاد بتلا رہے ہیں، میرے اوپر ہنستے تھے، آج مجھ سے کہتے ہیں کہ اپنا ایک بچہ ہمیں دے دو، ایک بچی ہمیں دے دو، ہم بھی بیٹے والے بن جائیں، بیٹی والے بن جائیں، لیکن میں کیوں دے دوں؟ یہ تو اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے، میں ان ظالموں کو اپنا بچہ اور بچی کیوں دے دوں؟ لاکھوں روپیہ کمانے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے انہیں اولاد سے محروم کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس طرح کے کھلواڑ کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو کسی عذاب میں گرفتار کر دے۔ ڈرو اس بات سے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھیجا ہمارے دلوں کی اصلاح کرنے کے لیے۔ انسان سخت دل، سخت گیر، بد مزاج، بد کردار، بد کلام، بد معاملہ، کیا کیا برائیاں انسان کے اندر ہیں۔ اور چند سالوں میں میرے رسول نے چند سالوں میں وہ کر دیا کہ جب میدان احد میں 70 صحابہ کرام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جنگ ختم ہو گئی، کچھ صحابہ کرام کو رسول اکرم نے بھیجا جاؤ اپنے بھائیوں کو دیکھو، کوئی علاج کے قابل ہو، زخمی ہو، ان کو لے کر آؤ، ان کی مرہم پٹی کراؤ، ان کو کوئی ضرورت ہو کھلانے پلانے کی پلاؤ۔ تو ایک صحابی مشک لے کر پانی بھر کے اور نکلے میدان جنگ میں۔ آواز سنی، بڑی ہلکی سی آواز آ رہی ہے، لطش، پیاس، پانی۔ فوراً بھاگے بھاگے گئے اور مشک کا منہ لگا دیا ان کے منہ سے، اتنے میں پاس سے کسی اور بھائی کی آواز آ گئی، پانی۔ انہوں نے منہ پھیر لیا، کہا میرے اس بھائی کو پانی پلا دو، شاید اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ انہوں نے منہ پھیر لیا، نہیں پی رہے، بھائی کو پلا دوں، جلدی سے وہاں پہنچے۔ تو وہاں پر بھی آواز سنی، پانی۔ ایک پاس سے کوئی اور زخمی کرا رہا ہے، منہ پھیر لیا، میرے بھائی کو شاید زیادہ ضرورت ہے، اس کو پہلے پلا دو۔ کئی آدمیوں کے پاس گئے، یہ آخری آدمی کے پاس جب گئے تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، یہ دنیا کی ساری کھانے پینے کی ضرورتوں سے آزاد ہو چکا تھا، اور جنتوں کی نہروں کا وہ صاف شفاف پانی پینے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو بلا لیا تھا۔ واپس پلٹا، اس سے پہلے جس آدمی کے پاس تھا اس کو پلا دوں، آ کر دیکھا کہ وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے آدمی پر، اس سے پہلے آدمی پر۔ پیاسے تھے مگر پیاسے ہی رہے، جاموں کو چھلکتا چھوڑ دے۔ ایسے وقت میں دنیا سے جا رہا ہے انسان، اور اپنے بھائی کا اتنا خیال، اتنا خیال، ہمیں احساس نہیں ہے کہ جب جاں کنی کا وقت ہوتا ہے یا کسی آدمی کے جسم میں گہرا زخم لگ جائے اور خون بہہ جائے، تو جتنا خون بہتا ہے اتنی ہی بدن کی گرمی ہٹ بڑھ جاتی ہے اور پانی کے لیے آدمی بیتاب ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں دنیا میں کھانے کی، کوئی نہیں کہتا انگور کھلا دو، کوئی نہیں کہتا سنترا کھلا دو، کیلا کھلا دو،
کوئی نہیں کہتا. کیا کہتا ہے؟ پانی آخری قطرہ جو ڈالا جاتا ہے، چاہے ہم اس کو سادہ پانی یا زمزم یا گنگا جل سمجھ کے ڈالیں، کچھ بھی، انسان کے منہ میں کیا ہوتا ہے؟ پانی. کہ سب سے زیادہ ضرورت پانی کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور ایسے وقت میں اپنے بھائی کی خاطر خود نہ پیے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کون سی محبت تھی، یہ کون سی انسانیت تھی. یہ وہی لوگ تو تھے کہ دوسرے کا چھین کے کھا لیتے تھے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت صہیب رومی کا. بہت سارے ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ روم کے رہنے والے تھے. روم کے رہنے والے نہیں تھے، یہی عرب ہی کے رہنے والے تھے، لیکن چہرہ سرخ سفید تھا جیسے روم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن بچپن میں ایک قبیلے نے شکو مار کے اور ان کو بچپن ہی میں اٹھا کر غلام بنا کر بیچ دیا تھا. حضرت زید بن حارثہ، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا، نام سنا ہے نا؟ حضرت زید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اور ان کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ان کے ایک بھائی نے بطور تحفہ دیا تھا کہ یہ غلام میں تمہیں دیتا ہوں، تمہاری خدمت کرے گا. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وہ تحفہ لے کر رسول اکرم کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ کے رسول، میں یہ آپ کو تحفہ دیتی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا. کون تھے؟ کوئی غلام نہیں تھے. ان کے قبیلہ، ان کی ماں ان کو لے کر ننہال جا رہی تھی، اپنے میکے جا رہی تھی. رات کو ایک قبیلے نے شب کو مارا، سامان بھی لوٹا اور بچے کو بھی لا کر غلاموں کے بازار میں غلام بنا کر بیچ دیا. ایسے اجڑ لوگ، ایسے بے درد لوگ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو انسانیت سکھائی، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، تو ایسے ہو گئے کہ مرتے وقت بھی اپنے بھائی کو ترجیح دی اپنے اوپر، اپنی تکلیف پر، اپنی ضرورت پر. وَيُنْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. حضرت طلحہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کے پاس بہت سارے دور دراز کے الگ الگ قبیلے کے لوگ مہمان بن کر آتے رہتے تھے. کوئی اسلام کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا، کوئی کسی کے بارے میں آتا. اور جب تک آپ کو سکت رہتی ان کو اپنے گھر رکھنے، کھلانے پلانے کی، تو کسی سے نہیں کہتے. جب زیادہ ہو جاتے تو آپ اعلان کرتے، مسجد میں کوئی ہے جو ہمارے مہمان کی مہمان نوازی کرے. تو ایک صاحب یہ کہتے اللہ کے رسول 2 آدمیوں کو ہم لے جائیں گے، ایک صاحب کہتے 3 کو ہم لے جائیں گے، ایک صاحب کہتے اتنوں کو ہم لے جائیں گے. اور اس طرح وہ سارے مہمان تقسیم ہو جاتے. حضرت طلحہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے. آپ نے بھی کہہ دیا اللہ کے رسول ہم لے جائیں گے مہمان. گھر پہنچے تو بیوی نے کہا مہمان تو لیا آیا، لیکن ہے تو کچھ نہیں آج گھر میں. کچھ تو ہوگا کہ ساری ڈلیاں دیکھو تو اتنا ہو سکتا ہے کہ مہمان کا پیٹ بھر جائے. اتنی روٹی پکائی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. کچھ کرو کا سب کچھ کر کے سوچ لیا، لیکن نہیں کا کوئی بات نہیں ہے، تم انتظام کرو. سالن پکایا، روٹی پکائی، اور بیوی کے ساتھ یہ سمجھوتا کیا کہ جب مہمان آئے تو تم ڈبی کو، دیے کو
اس زمانے میں بلب تھوڑی تھی، روشنیاں ایسی تھوڑی تھی. اس کو سدھارنے کے بہانے سے، بتی بڑھانے کے چکر میں، روشنی بڑھانے کے بہانے سے لے کر بیٹھ جانا اور بجھا دینا. ہم اور مہمان بیٹھے کھانا کھاتے رہیں گے، میں خالی فارملٹی کرتا رہوں گا، ہاتھ نیچے بھی جا رہا ہے اوپر بھی جا رہا ہے، مہمان سمجھ رہا ہے کھانا کھا رہا ہوں، اور میں کھانا کون کھا رہا ہے؟ صرف مہمان. ٹھیک ہے، میاں بیوی سے تیار، سمجھوتا، مہمان کو بلا کے لایا، آئیے بھائی کھانا کھا لیجئے. کھانا کھانے بیٹھے اور بیوی نے چراغ لے کر اس کو بجھا دیا. کھائیے بھائی کھائیے. ہاں ہاں آپ بھی تو لیجیے. ہاں ہاں میں تو کھا رہا ہوں. مہمان سکم سیر ہو گیا، اس کو لے جا کر سلا دیا. صبح جب دربار نبی میں پہنچے تو اللہ کے رسول نے کہا کیا عمل کیا ہے تم نے؟ کیا ہوا اللہ کے رسول؟ کوئی میرے خلاف کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں تم بتاؤ تم نے عمل کیا کیا. ڈرے کہ کہیں اللہ رب العزت کو ہماری یہ بات ناپسند نہ آئی ہو. کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے تمہارے بارے میں قرآن شریف میں آیتیں نازل فرمائی. میرے خلاف اللہ کے رسول نہیں، تمہاری تعریف میں. بہت خوش ہوئے. کیا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت ہو. میاں بیوی دونوں بھوکے رہے اور مہمان کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی تو تھے جو دوسرے کے منہ سے نوالا چھین کر کھانے کے عادی تھے. کیا کیا تھا رسول نے؟ صرف ان کے دل درست فرما دیے. دل درست فرما دیے تھے. آج ہمارے سماج میں 1000 بیماریاں ایک طرف اور دل کی بیماری ایک طرف. 1000 بیماریاں ہیں لیکن ان بیماریوں کی کوئی حیثیت نہیں. جو بیماری ہمیں دل کی بیماری لاحق ہوئی ہے کہ نیکی ہمیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے اور برائی کے پیچھے ہم بچت دوڑ رہے ہیں. مدرسے کا چندہ والا کوئی آ جائے تو ہم پہلو بچاتے پھرتے، منہ چھپاتے پھرتے. نہ دینا ہو تو 100 سوال کرتے ہیں. ہاں آئیے مولوی صاحب. آج کل مدرسے والوں کی بہت بری حالت ہے. کل ایک صاحب بتلا رہے تھے، وہ چندہ کرتا ہوا ایک آدمی پکڑا گیا، فرضی تھا. اور فلاں صاحب بتلا رہے تھے کہ مولوی لوگ اتنا تو کھا جاتے ہیں اور مدرسے کو دیتے ہی کیا ہے؟ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ ان کو ہمت ہی نہ ہو چندے کے لیے کہنا. ایسی جلی کٹی اسے سنائیں گے کہ وہ دل برداشتہ ہو جائے. اللہ کے بندوں، کیا ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہے؟ کیا اسلام سے بڑھ کر کوئی دولت ہے؟ آخرت سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہے؟ کیا نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت ہماری بخشش فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف کر دے، جنت ہمارے مقدر میں لکھ دے؟ کیا نہیں چاہتے کہ جنت کی نہروں سے تم بھی سیراب کیے جاؤ اور اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہارا سر اونچا کر دے، لوگ دیکھیں تم کو کہ یہ ہیں حافظوں کے والد، ان کے سر پہ تاج رکھا ہوا ہے، یہ ہیں عالموں کے والد. خود تو پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنے بچے کو عالم بنایا تاکہ دنیا میں جہالت دور ہو، شرک کم ہو، بدعات و خرافات ختم ہو جائیں. عالم کا مطلب نہیں جانتے. یہی ہندوستان ہے. ہم نے اپنے بچپن میں اور ہماری عمر کے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہمارے یہ چٹکلے اور لطیفے
غیر مسلموں میں جو پنڈت ہوتے ہیں سب سے زیادہ چٹکلے ان کے بارے میں سنائے جاتے تھے. ان کے پیٹو ہونے، بہت زیادہ کھانے، حرام خور ہونے، کچھ نہ کرنے، لوگوں کا مال کھانے، اور اس کے تعلق سے ایک تو نہیں سینکڑوں چٹکلے. ساری قوم انتشار کا شکار تھی. آج دیکھو انہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو جو درجہ دیا ہے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کچھ فیصلہ کر رہی ہے اور دھرم سنسد کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو دھرم سنسد کی مانی جا رہی ہے، اور وہ جو پارلیمنٹ ہے انڈین اس کی کوئی نہیں مان رہا، کوئی نہیں سنتا. آج کوئی ہے جو ان کے بارے میں چٹکلے سنا ہے؟ پوری قوم تو کیا نشہ انہوں نے چڑھا دیا ہے. بھائیو عزیزوں، جو قوم اپنے مذہبی رہنما کی بے عزتی کرتی ہے، جو قوم اپنے مذہبی رہنما کی عزت نہیں کرتی، وہ مذہبی رہنما وہ ایک نام ہو سکتا ہے، عطا اللہ، ثناء اللہ، رضا اللہ، کوئی بھی نام اس کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نام کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس نام کی کوئی حیثیت نہیں. مذہب، دین جس کو کہتے ہیں، یہ الگ سے کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو تمہیں دکھائی دے کہ یہ ہے مذہب، یہ ہے دین. یہی دین کے رکھوالے ہیں اور یہی دین کے مبلغ ہیں، یہی دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی دین کے پھیلانے والے ہیں. یہ صحیح ہے کہ علماء حق سے زیادہ تعداد علماء سو کی ہے، جو ہر بدعت کو، ہر خرافات کو، ہر شرکیات کو، ہر اندھ وشواس کو جائز بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس کے باوجود علماء حق ختم نہیں ہوئے دنیا سے. علماء حق موجود ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے. ہم کو اپنی زبانوں پر تالا لگانا چاہیے. اگر کسی عالم کی بے عزتی کر رہے ہو، اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ تم دین کی بے عزتی کر رہے ہو. یہ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، یہ دین کے وارث ہیں. اور یہ جو مدرسے چاہے چھوٹے ہی ہو، چاہے چھوٹے ہی ہو، یہ دین کے چھوٹے چھوٹے قلعے، بڑے ہیں تو یہ دین کے بڑے بڑے قلعے ہیں. تمہیں معلوم ہے اندلس میں مسلمانوں نے وہ حکومت قائم کی تھی، وہ زبردست حکومت. سارا سائنس جو یورپ میں منتقل ہوا ہے اندلس سے منتقل ہوا ہے. اسلامی یونیورسٹیوں سے یہ یورپ والے ہمارے یہاں پڑھنے آتے تھے، ہمارے علماء سے. یہ ساری ترقی جو یورپ میں تمہیں نظر آ رہی ہے یہ اسلامی مدرسوں کی دین ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ وہاں انقلاب آیا، لوگ دین سے بیزار ہونے لگے، آپس میں ناچاکی کر کے، لڑائی کر کے، جھگڑے کر کے، الگ الگ. ایک بادشاہ ایک خلافت میں نہیں، خلافت ایک ہے اور ہر گاؤں، ہر شہر کا ایک سلطان الگ ہو گیا اور نام اس کا کئی کئی لائن میں لکھا جا رہا اور ایک دوسرے کو مٹانے کے لیے تیار. جو صورتحال آج ہماری ہے، آپ کہیں پر مسجد بنانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، سب سے پہلے آپ کے خلاف تھانے میں رپورٹنگ غیر نہیں کرے گا، آپ کے بھائی کریں گے. ان وہابیوں کی مسجد نہ بن جائے، ان غیر مقلدوں کی مسجد نہ بن جائے، یہ بن گئی تو ایسا ہو جائے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ ان کے پیٹ میں درد ہوگا.
ان کے مدرسے ٹوٹے، ان کے علماء مارے گئے، ان کی مسجدیں برباد ہو جائیں۔ اگر برباد ہو جائیں گی تو تم زندہ رہو گے، تم جیتے رہو گے۔ کیا ہوا؟ اندلس سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ تم نے دیکھے نا دلی کے لال قلعہ، قطب مینار، تاج محل، یہ عمارتیں کچھ بھی نہیں ہیں آج بھی۔ قرطبہ کی المسجد الحمراء جا کر دیکھ لو کہ دیکھ کر تم دنگ رہ جاؤ گے کہ مسلمانوں نے کیا بنایا تھا۔ لال قلعے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے، قطب مینار کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے۔ بہت زبردست عمارتیں بنائیں، لیکن بھائیوں عمارتیں قوم کو نہیں بچاتی، عمارتیں نہیں بچاتی، قوم کو مدرسے بچاتے، قوم کو تعلیم بچاتی ہے، تعلیم کے مراکز بتاتے ہیں۔ مسجد ہماری تعلیم گاہ ہے، سب سے بڑی، سب سے بنیادی۔ مدرسے ہمارے بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے والے مراکز ہیں۔ یہاں ہندوستان میں انگریز چھوڑ کر گئے اور خون خرابے کا ماحول بنا کر گئے تاکہ یہ، اور یہاں پر کوشش کی، شدھی سنگٹھن ایک بہت بڑا سنگٹھن اس ملک میں پیدا ہوا کہ جتنے بھی یہ مسلمان ہیں ان تمام کی شدھی کی جائے، ان کو غیر مسلم بنایا جائے۔ ان کے باپ دادا غیر مسلم تھے، ان کو دوبارہ گھر واپسی ان کی کرائی جائے۔ اب بھی تو تمہارے زمانے میں ہو رہا ہے نا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ لیکن مسلمان زندہ ہے کہ نہیں؟ مسجدیں باقی ہیں کہ نہیں؟ نماز ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اذانیں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہو رہی ہے۔ کس نے بچایا اسلام کو؟ انہی مدارس نے بچایا، انہی مدارس نے بچایا ہے۔ یہاں آپ جو بیٹھے ہوئے ہو اللہ کے اس گھر میں، اللہ رب العزت آپ کو زندہ رکھے، سلامت رکھے، ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اگر ان مدرسوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند نہ ہوتی تو یہاں بھی اندلس کی طرح سے اسلام اور اسلامی تعلیمات کو مٹا دیا جاتا۔ اللہ رب العزت غنی کے رحمت کرے ان علماء کرام کو جنہوں نے یہاں پر بڑی بڑی تعلیم گاہیں ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے قائم کر لی تھی، اب اس کے تربیت یافتہ اس میں پڑھنے والے علماء نکلے اور انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، اور وہ صورتحال یہاں پیدا نہیں ہوئی اور انشاءاللہ نہیں ہوگی اگر تمہارے تعلیمی ادارے موجود ہیں اور باقی ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے تعلیمی ادارے، ان کو بھی معمولی مت سمجھو، اور جو ادارے تمہارے بڑے ہیں ان کو بھی یاد رکھو اور آپس میں مل جل کر۔ آج ہماری بنیادی ضرورت کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے مسلمان کو؟ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، اس ماحول میں 4 بنیادی ضرورتیں ہیں ہماری، اور اس کو سمجھو اور اس کے لیے ماحول تیار کرو۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے اور رسول اللہ کے ماننے والے۔ ہر ایک تمہارے بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے، لیکن کیسے معلوم ہوگا؟ شیشو مندروں میں، ودیا مندروں میں اور کانوینٹ میں اپنے بچوں کو، معصوم ذہن والے بچوں کو تم بچپن ہی میں پہنچا دو گے، یہاں سے نکل کے ہمارا بچہ بیرسٹر بن جائے گا، جج بن جائے گا، تھانے دار بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، یہ بن جائے گا، وہ بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے دیکھ تو نہیں رہے ہم کہ بن رہا ہے کوئی، لیکن ہم مان لیتے ہیں بن جائے گا۔
لیکن ایسا ڈاکٹر کس کام کا ہوگا جو نہ اپنے رب کو پہچانے نہ اپنے رسول کو پہچانے؟ کیا قیمت ہے اس کی؟ ہمارے لیے، ہماری ملت کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے، ہمارے دین کے لیے اس کی قیمت کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں روپیہ جو آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہاں بھیج رہے ہیں اور وہاں پر پوری شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے، ان کو شروع سے وندے ماترم سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اور وہ بچے اپنے گھروں میں آ کر اپنے ماں باپ کو نمستے نمسکار کر رہے ہیں۔ شرم آنے کی، شرم کی بات۔ آنکھیں کھولو، کیا کر رہے ہو؟ ان بچوں کا مستقبل تاری کر رہے ہو، ان کے لیے جہنم کھود رہے ہو، ان کو گمراہ کر رہے ہو۔ اگر یہ دین کو نہیں جان سکے اور اللہ رب العزت کے دربار میں یہ کھڑے ہوئے اور اللہ رب العزت نے پوچھا کیوں؟ تمہیں تو ہم نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا تھا، اس گھر میں پیدا کیا تھا جس کے جاننے والے، ماننے والے، رکھوالے مسلمان تھے، قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ تم کہاں تھے؟ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اللہ کو کیوں نہیں جانا؟ تو کہہ دیں پروردگار ہم کو تو ہمارے ابا نے یہ سب کچھ سکھایا تھا بچپن میں۔ اگر وہ مسجد لے جاتے، مسجد میں ہمیں بھیجتے، قرآن پڑھاتے، حدیث سے واقف کراتے، اللہ رسول سے واقف کراتے تو ہم جانتے، انہیں تو ہمیں وہاں بھیج دیا بچپن ہی سے۔ ہماری اس میں کیا غلطی ہے؟ اور اللہ رب العزت کہے لاؤ ان کے باپ کو حاضر دربار کرو، کیا جواب دو گے؟ کوئی ہے جواب؟ کوئی جواب ہے؟ آرزوؤں اور تمناؤں کے پیچھے اپنی حقیقت فراموش مت کر دو۔ ان آرزوؤں اور تمناؤں کے چکر میں کہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، دین کو فراموش کر دو، آخرت کو بھلا دو، جنت کو گوا دو، جہنم میں ٹھکانہ بنا دو اپنا اور بچوں کا۔ یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ آنکھیں کھولو، ذمہ داری تمہاری ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک آدمی سے جن کی ذمہ داری اس کے اوپر تھی پوچھا جائے گا ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تمہارے بچے تھے، انہوں نے شرک کیوں کیا؟ انہوں نے بدعت کیوں کی؟ یہ خرافات میں کیوں لگے تھے؟ انہوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا جواب دو گے؟ بچوں کو ہم کسی تعلیم کے خلاف نہیں، کانوینٹ میں پڑھاؤ، لندن میں پڑھاؤ، امریکہ میں پڑھاؤ، ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت تمہیں وہ وسائل پیدا کرے، لیکن وہاں بھیجنے سے پہلے انہیں اپنے دین سے واقف کرا، اپنے رسول کو سمجھا دو، اپنے رسول کو جاننے لگیں گے، پہچاننے لگیں کہ ہم قوم مسلم کے فرد ہیں، شرک نہیں کریں گے، بدعت نہیں کریں گے۔ اور اگر نہیں جانتے ہیں، یہ کلمہ ان کو نہیں آتا، نماز ان کو نہیں آتی، تم نے بہت تیر مارا، لاکھوں روپیہ لگا کر ان کو پڑھا دیا، اور جب تم مر گئے تو تمہارے جنازے پہ کھڑے ہوئے ان بیچاروں کو اتنا بھی نہیں آتا کہ اپنی زبان سے یہ کہیں کہ اللہم اغفر لی والدی، اے اللہ میرے والد کو بخش دے، اتنا بھی کہنا ان کو نہیں آتا۔ رب اغفر لی ولوالدی، تو ذرا سوچو تو تم نے کیا کیا؟ تمہارے بچے تمہاری نماز جنازہ اگر نہ پڑھ سکتے ہو تو تم کامیاب رہے کہ ناکام رہے؟ کون سی عقل مندی ہے یہ؟ شیطان نے کیا جادو کر دیا ہے تمہارے اوپر کہ اتنی بات نہیں سوچ پا رہے؟ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ ہر ایک آدمی سے قیامت میں پوچھا جائے گا، بات سے پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں، اولاد سے بھی پوچھا جائے گا والد کی بات کتنی مانی۔ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کسی مسئلے کا، کسی مذہب کا، کسی فرقے کا، سبھی لوگ مانتے ہیں اس کو، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ تو سب سے پہلی بات
جو یاد رکھنے کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہماری سلامتی، ہماری کامیابی دین اور ایمان کے ساتھ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. دوسری بات، دین کے بعد کچھ ہے. جو بھی تم بننا چاہو دین کے بعد بن جاؤ، اسلام نہیں روکتا. بڑی سے بڑی تجارت کرو، بڑے سے بڑا کام کرو، بڑے سے بڑا پیشہ اختیار کرو، 1000 نہیں لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، سینک اور پدن کماؤ، اسلام نہیں روکتا، اسلام منع نہیں کرتا. لیکن اسلام کہتا ہے کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ اور حلال بچوں کو کھلاؤ، اور کچھ نہیں کہتا. حلال کھاؤ گے تو حلال کا اثر بھی حلال ہوگا، حرام کھاؤ گے تو حرام کا اثر بھی حرام. اس بات کو مان کر چلو. دوسری سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے آپس کا میل ملاپ، محبت، اتحاد، بھائی چارہ، ایک دوسرے کو گوارا کرنا. گوارا اپنے بھائی سے لڑائی مت کرو، دنگا مت کرو. ذرا سی بات میں ناراض ہو کر زندگی بھر کے لیے اسے چھوڑو نہیں. ہو سکتا ہے کسی کا مسلک ہمارے خلاف ہے، وہ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے گوارا کرنے کی کوشش کرو. لیکن جب دیکھو کہ دین پہ آ رہی ہے، ایمان پہ آ رہی ہے، پھر اس کا جواب دینا ضروری ہے. ایمان کو نہیں بیچ سکتے، ایمان کو نہیں بیچ سکتے، دین کو نہیں بیچ سکتے. ساری مصلحتیں اور مصالحتیں دین و ایمان کے علاوہ میں ہوگی، دین و ایمان کے سلسلے میں مصلحت اور مصالحت نہیں ہوگی. پھر وہ ہمارا بھائی نہیں ہے. جو ہمارے دین کو چھیننا چاہے، ہمارے ایمان کو چھیننا چاہے، وہ ہمارا بھائی نہیں. جو صورتحال ہے اس وقت، سب سے زیادہ ضرورت ہے. افسوس اس بات کا ہے، ہم دوسروں کا کیا رونا روئیں، وہ محبتیں ہمارے اندر نہیں رہیں جو ہمارے بزرگوں کے اندر تھی. ایک اہل حدیث کسی مسجد میں اگر ہم گئے نماز پڑھنے کے لیے اور ہم نے دیکھا ایک اور آدمی رفع الیدین کر رہا، یا ہماری آمین کی آواز کے ساتھ کسی اور کی آمین کی آواز گونجی، تو ہم بیٹھے انتظار کرتے رہتے تھے کون آدمی تھا. وہ سنتیں پڑھ رہا ہے تو انتظار کر رہے ہیں کہ پڑھ لے تو اس سے ملیں گے ضرور. یہ کہاں کا ہے؟ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے، اس سے ملیں گے، پوچھیں گے، اس کو دعوت دیں گے، بھائی ہمارے گھر آؤ. پوچھو اپنے بزرگوں سے، یہ صورتحال تھی. آج تمہاری تعداد زیادہ ہو گئی تو اپنے بھائی کی خبر نہیں لیتے، اس سے منہ چھپا کر گزر جاتے ہیں. کہیں حال چال نہ پوچھ لے، کہیں ایک چائے نہ پلانی پڑے، کہیں کسی ضرورت کے لیے سوال نہ کر دے. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ دین کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، دین سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے. اسلام میں برادری واد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک آدمی امریکہ میں رہتا ہے لیکن میرا عقیدہ اور اس کا عقیدہ ایک ہے، میرا منہج اور اس کا منہج ایک ہے، میرا مسلک اور اس کا مسلک ایک ہے، تو وہ میرا بھائی ہے. اور میرا بھائی میرے گھر میں رہتا ہے لیکن اس کا عقیدہ مجھ سے الگ ہے، اس کا منہج مجھ سے الگ ہے، اس کا مسلک مجھ سے الگ ہے. تو میرے گھر میں رہتے ہوئے وہ میرا بھائی نہیں، وہ میرا بھائی نہیں. لیکن جس کا عقیدہ میرے عقیدے کے مطابق ہے، صحیح دین پر قائم ہے، وہ میرا بھائی ہے، چاہے امریکہ میں رہتا ہے. دین نے جو برادری کا درجہ دیا ہے، تعلق دیا ہے، یہ برادریاں نہیں ہے جو ہمارے یہاں منوادی نظام سے آئی ہے. یہ چھوٹی بڑی
برادریاں جس میں کچھ سوڑ برادریاں ہیں اور کچھ ذلیل اور تچھ برادریاں ہیں، یہ ہندو مت کی دین ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو، اور تمہارا باپ تمہاری ماں اللہ رب العزت نے ان کو مٹی سے بنایا تھا، تم سب ایک باپ کی ایک ماں کی سنتان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ زیادہ عزت والا ہے۔ عزت دین کے ساتھ ہے، کردار کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے، ماں کے پیٹ کے ساتھ نہیں کہ یہ ایسی عورت کے پیٹ سے جنا ہے اور یہ دوسری عورت کے پیٹ سے جنا ہے تو یہ آسمان پہ بیٹھا ہے اور یہ تحت الثری میں پڑا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ منوادی نظام ہے جس میں برہمن، چھتری، ویش اور شودر کا 4 ورن رکھے گئے ہیں۔ یہ نظام اسلام کا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق قریشی آدمی ہیں، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، کون ہیں اس میں؟ سلمان فارسی، کون ہے؟ بلال حبشی، کون ہے؟ صہیب رومی، اسی طرح کے بلاکشان اسلام جن کو مکے میں ستایا گیا تھا۔ ابو سفیان گزرے، ابو سفیان کو جانتے ہیں، جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے اسلام کو مٹانے اور اسلام کے ماننے والوں کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ بدر کی لڑائی ان کی وجہ سے ہوئی، احد میں چڑھ کر وہ آئے، غزوہ احزاب تک برابر مسلسل مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے، اور پھر مسلمان ہو گئے تو مدینے میں رہنے لگے، تو یہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا رہا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی، ہمارے دل کو ٹھنڈک نہیں ملی ان کو بدلہ دے کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرا، ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ دیکھو ریاض الصالحین میں یہ واقعہ لکھا ہے علامہ نبوی نے۔ بات ان کو بری لگی، جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے سے پہلے ان لوگوں کو ڈانٹا، کیا باتیں کر رہے ہیں تم لوگ؟ قریش کے ایک سردار کے لیے ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بہرحال مسلمان تھے، لیکن ابوبکر صدیق بہرحال ابوبکر صدیق تھے، خاموش ہو، کچھ کہا نہیں۔ یہاں سے سیدھے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے، کہا اللہ کے رسول میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، وہاں فلاں 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 بیٹھے ہوئے تھے، وہیں سے ابو سفیان گزرے تو ان لوگوں نے ایسے ایسے تبصرہ کیا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے ان لوگوں کو ڈانٹا اور ایسا ایسا کہا ابو بکر واپس جاؤ، معافی مانگ لو ان لوگوں سے جا کر، ورنہ قیامت میں اس جرم میں پکڑے گئے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کہاں گئے حضرت ابوبکر صدیق؟ کتنا بڑا جرم کر دیا، صرف اتنا ہی تو کہا کہ تم لوگ سوچ سمجھ کے نہیں بولتے، کیسی باتیں بول رہے ہو، یہ قریش کا سردار آدمی ہے، اس کی یہ عزت ہے، یہ شان ہے، اتنے بڑے قبیلے کا آدمی ہے، یہ تمام مشرکین مکہ کا، کفار مکہ کا سردار تھا، آج مسلمان ہو گیا تو اس کے لیے تم ایسا ایسا کر رہے ہو۔ یہی تو کہہ دیا تھا، صرف اتنی سی بات۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ معافی مانگو ان سے، اگر یہ لوگ ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو۔ ہائے اسلام، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے۔
ابو بکر صدیق کو جانتے ہیں درجہ مرتبہ رسول کے بعد دوسرا نہیں، پہلا نمبر ہے امت میں حضرت ابو بکر صدیق کا۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ غلام۔ حضرت سلمان ایک دو آدمی کے نہیں، تقریباً 40 آدمیوں کے غلام رہے۔ بلال کو آزاد کرنے والا کون؟ یہی ابو بکر۔ خرید کے آزاد کس نے کیا؟ ابو بکر۔ اور یہ جو دوسرے لوگ تھے یہ بھی سب غلام۔ اتنا بڑا آدمی پہلے نمبر کا، رسول اکرم فرما رہے ہیں اگر یہ لوگ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا تم سے۔ واپس گئے، میرے بھائیوں مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے ایسا ایسا کہا، مجھے معاف کر دو۔ یہ لوگ کہہ رہے نہیں صدیق کوئی بات نہیں۔ اب بکر ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم کو تمہارے کہنے کا برا نہیں لگا، نہیں مجھے معاف کر دو۔ ارے نہیں کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ اصرار کرے مجھے معاف کرو، کہو کہ ہم نے معاف کیا۔ اور یہ لوگ کہہ رہے نہیں کوئی بات نہیں تو ہو کوئی ایسی کہ ہم معاف کریں۔ کہا کہ معاف کریں، کوئی ایسی بری بات نہیں کہی آپ نے، صحیح بات کہ نہیں مجھ سے کہو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ بلال جن کا خاندان کچھ نہیں پتا، کس قبیلے کے ہیں، کس خاندان کے ہیں، کس درجے کے ہیں، ویش ہیں کہ شودر ہیں۔ اور یہ درجہ کہ رسول اکرم جب معراج سے واپس آئے تو جو کچھ تفصیلات بتلائی تو اس میں یہ بھی بتلایا کہ میں نے دیکھا کہ مجھ سے آگے آگے کوئی کھڑاؤ پہن کر جا رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا ایک امتی ہے۔ امتی ہے؟ کون امتی ہے یہ؟ کہا اللہ کے رسول یہ بلال ہے۔ اللہ اکبر، رسول سے آگے آگے جنت میں کھڑا پہن کر جا رہا ہے۔ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اور یہ بڑے بڑے خاندانی قریش کے لوگ یہ کہاں ہیں؟ جنت میں جا رہا ہے بلال، جو غلام زادہ۔ اسلام کو سمجھے نہیں، اسلام کو سمجھے نہیں۔ اسی منوادی نظام کو ہم مانتے تھے پہلے، پھر مسلمان ہو گئے تو اسلام کو بھی منوادی بنا دیا۔ بجائے اس کے کہ اسلام سے اپنی اصلاح کرتے، اسلام کی اصلاح کر رہے ہیں ہم اپنے منوادی نظام سے۔ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں، ہم سب بھائی ہیں اور ہم اپنے بھائی کا خیال رکھیں گے جتنا بھی ہو سکے گا۔ یہ نظام ہے اسلام کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن، کون؟ پھوپھی ذات بہن، آپ کا خاندان تو معروف ہے نا، کوئی شک و شبہ ہے تمام عرب میں سب سے زیادہ عزت والا خاندان ہے، اس کے درجے مرتبے کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اپنی پھوپھی ذات بہن کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام کے ساتھ کر دیا۔ کس کے ساتھ؟ حضرت زید کے ساتھ۔ زید غلام۔ آج ہم تصور کرتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ کبھی کون سے اسلام کے مان رہے ہیں؟ یہ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ رسول کا نام تو لیتے ہیں، آپ کے فضائل تو بیان کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہمارے یہاں بھی ایسے ہی لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اس منوادی نظام کو اسلام میں جنم دے کر اس پر کاربند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو۔ تو دوسری بات جو میں نے بتلائی، آپس میں میل محبت کے ساتھ آپ اپنے بچے کی، اپنی بچی کی شادی نہیں کرنا چاہتے کسی کے ساتھ، آپ آزاد ہیں، نہ کریں، جو آپ کو جوگ ملے اس سے کریں، لیکن دوسرا اگر کر رہا ہے تو اس کو برا نہ کریں۔ رسول اکرم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کبر کیا ہے؟
فرمایا کہ کبر والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کبر کیا ہے؟ فرمایا بطر الحق و غمط الناس، وہ آدمی مغرور ہے، متکبر ہے، گھمنڈی ہے۔ کون؟ بطر الحق، جو حق کو نہ مانے، یہ گھمنڈی ہے۔ حق اس لیے نہیں مانتا کہ اس کو گھمنڈ ہے، مغرور ہے یہ۔ اور غمط الناس، غمط الناس کے معنی کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنے والا۔ کیا اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو ہاتھ اور منہ بنانے والے لوگ ہیں یہ گھمنڈی ہیں، مغرور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو سمجھ لو، تم عزت والے ہو، اللہ رب العزت تمہیں اور عزتوں سے نوازے، بڑے ہو اللہ رب العزت اور بڑا بنا دے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ بڑے ہو تو بڑے بن کر رہو، سماج تمہیں بڑا مانتا ہے، بڑے بن کر رہو، بڑپن کے ساتھ رہو، بات بڑی کرو، کردار بڑا پیش کرو، اخلاق بڑا پیش کرو، تو ہو بڑے۔ اخلاق کی جگہ بد اخلاقی میں ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے، بد کرداری میں لوگ، تم بدنامی کی حد تک مشہور ہو چکے ہو، کائے کے بڑے ہو؟ کائے کے بڑے ہو؟ کوئی چور شکار، زناکار، بدکار اور بلاತ್کار کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ اخلاق مندی میں، مہمان نوازی میں، لوگوں کی مدد کرنے میں آگے آ رہے ہو، تم بڑے ہو۔ وہ ہے بڑا جس کو اللہ رب العزت بڑا بنا رہا ہے۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اسلام میں یہ جو تصور ہے اونچ نیچ کا، اسلام سے میل نہیں کھاتا، اس کو اپنے دماغ سے نکالو۔ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں تھی، لیکن رفتہ رفتہ گھستی جا رہی ہے، اس کو روکو۔ ہم سب بھائی ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو پہچانتے ہیں، آپ کی محبت سے اپنے سینوں کو روشن رکھتے ہیں۔ ہم دین کے ماننے والے، اس کے رکھوالے، انشاءاللہ قیامت میں اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ ہوں گے۔ تو بھائی بھائی بن کر رہو، اپنے بھائی کو بھائی جانو، اور جہاں تک ممکن ہو سکے تم سے اس کی مدد کرو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بار ان کا ایک دوست بہت دنوں کے بعد اچانک ان کے دروازے پہ پہنچا، کنڈی کھٹکھٹائی، نکل کے آئے، کون؟ دیکھا ہو میرا پرانا دوست کھڑا ہوا ہے، ماشاءاللہ، ملے اس سے، اور پھر کہا بہت دن ہو گئے، کہاں تھے اتنے دنوں سے، کیسے آنا ہوا؟ کہا بھائی بات یہ ہے کہ بہت پریشانی میں گر گیا ہوں، تھوڑا سا قرض چاہیے۔ ٹھیک، ٹھہرو۔ گھر گئے اندر، جتنا اس نے طلب کیا تھا اتنا اتفاق کی بات تھا، لے کر آئے، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ وہ آدمی ڈر گیا، شاید ان کے پاس ہے نہیں، اس لیے یہ بیچارے رو رہے۔ فرمایا معاف کیجیے گا، ایسے وقت میں آپ کے پاس آیا، میں نے آپ کو رلا دیا، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ رب العزت آپ کی پریشانی دور کرے، کوئی بات نہیں، ہمیں کہیں اور۔ کہا کہ نہیں سنو، کہاں جا رہے؟ کہاں جا رہے؟ نہیں، میں کسی اور سے، جو بات تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں، یہ لو۔ پھر کیا بات ہے، پھر آپ رو کیوں رہے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ تم میرے بھائی تھے، میرے دوست تھے، میرے جانکار تھے، اور اس حال کو تم پہنچ گئے کہ ہاتھ پھیلاؤ، ہاتھ لوگوں سے مانگو، اور مجھ کو خبر بھی نہیں ہوئی، میں نے اپنے دوست کی خبرگیری نہیں کی، اس کا خیال نہیں رکھا، دوست کو اس حال تک پہنچا دیا کہ وہ مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس بات پر رو رہا ہوں کہ کل اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا کہ کیسی دوستی نبھائی تم نے؟
ہمارے دروازے پر مانگنے کے لیے آ گئے. یہ ہے ہمارے بزرگ، یہ ہے اصلی اولیاء کرام، یہ ہے ہمارے بڑے. ان کو کہتے ہیں بڑا. ایسے بن کر رہو. دو باتیں اور کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آج کے زمانے میں ہماری تہذیب اور ہماری زبان کے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں. کس لیے؟ تاکہ ہمارا نشان مٹا دیا جائے، ہماری پہچان ختم کر دی جائے. اور ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے نیتا، ہمارے بڑے لوگ، ہمارے سیاسی لوگ حکومت کو دو چار گالیاں دے کر اور دل ٹھنڈا کر لیتے ہیں. ہمارے شعراء بھی اردو زبان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ مطالبہ، وہ مطالبہ، دو چار مطالبے کر کے اخباروں میں لکھ کر سمجھتے ہیں کام پورا ہو گیا. ان فارملٹیوں سے کام پورا نہیں ہوتا. دھوکہ ہے. حکومت سے مت مانگو. اپنے آپ کو اس درجہ مت گراؤ. اپنی مسجدوں کو سینٹر بناؤ، اپنے مدرسوں کو سینٹر بناؤ، اپنی زبان کی حفاظت کے لیے اور اپنی تہذیب کی حفاظت کے لیے. کیا پریشانی ہے ہمارے بچے، یہ جو نوجوان ہیں ہمیں کتاب لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں بڑی محنت سے، بڑے حوالے تلاش کر کے، پورا جگر کا خون لگا کر بڑی درد کے ساتھ ہم نے لکھا ہے، ہماری قوم کے لوگ پڑھیں گے. پھر اس میں پیسہ لگاتے ہیں، چھاپتے ہیں، چھپا کر پھر ہم آپ کے پاس جاتے ہیں، بھائی یہ ہم نے کتاب لکھی ہے، آپ خرید لیجیے. مولوی صاحب ٹھیک ہے خرید تو لیں، لیکن کیا کریں، گھر میں کوئی اردو جانتا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے، تم نے ہمارے منہ پر وہ تماچا مارا کہ ہمارا دل بے چین ہو. کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں گھر میں کوئی نہیں جانتا اردو، آپ تو جانتے ہیں. ارے مولوی صاحب ہم کتنے دن رہیں گے؟ مطلب آپ کی یہ ساری کوشش، ساری محنت بیکار اور رائے گا. مت لکھیے کتاب، مت چھاپیے کوئی کتاب. اچھا اگر یہ مولوی لوگ کتابیں لکھنا بند کر دیں، کتابیں چھاپنا بند کر دیں دین کی، تاریخ کی، قوم کی فکر کے لیے، تو جانتے ہو حال کیا ہوگا؟ وہ جو شدھی والے چاہتے ہیں نا، بہت جلدی ان کا ٹارگٹ پورا ہو جائے. کہاں جا؟ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ اپنے بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ یہ اتنی شاندار مسجد ہے، اس میں اگر عشاء کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد کسی بھی وقت شبینہ کلاسیں لگ جائیں، 1 گھنٹے کی ایک عالم کو رکھ کر ہم اگر اپنے بچوں کو اردو سکھائیں تو کیا ہم نہیں سکھا سکتے؟ چلو یہ بچے کام کرتے ہیں، ان کو ہندی پڑھا رہے ہو، سنسکرت پڑھا رہے ہو، انگلش پڑھا رہے ہو، ٹھیک ہے سب کچھ ہے. کس لیے؟ انہیں کوئی سرکاری نوکری مل جائے. مان لیا تمہاری لڑکیاں کیا سرکاری نوکری کریں گی، ان لڑکیوں کو کیوں نہیں پڑھا رہے ہو؟ کیا پرابلم ہے تمہارا؟ تمہارا دل بگڑ گیا ہے، تمہاری سوچ ختم ہو گئی ہے، تم قوم سے کٹ گئے ہو، تمہارے ایمان میں کمزوری آ گئی ہے. اپنے ایمان کا جائزہ لو، سوچو سمجھو، غور کرو، بیٹھو. کیوں نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو اردو؟ کون پڑھائے گا؟ تم اپنی زبان مٹا دو گے، تم بھی مٹ جاؤ گے. تم اپنی شناخت مٹا دو گے، بہت جلدی دوسری قوم کے اندر جا کر ضم ہو جاؤ گے. تمہاری تہذیب ختم کر دی جائے گی، تمہاری پہچان ختم کر دی جائے گی. تو آج جو تم اللہ کے بھروسے کہتے ہو نا، تو تمہاری زبانوں پر نہیں تو تمہارے بچوں کی زبان پر نام بھروسے رکھ جائے گے. آنکھیں کھولو، کہاں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ زمانہ مٹانے پر لگا ہوا ہے اور تم اس کی مدد کر رہے ہو. بچاؤ اپنے آپ کو. یہ جس کشتی میں تم سوار ہو اس میں چھید مت کرو. اگر اس میں 2-4 چھید ہیں تو ان کو بند کرنے کی کوشش کرو تاکہ کشتی بچ جائے، کشتی میں سوار لوگ بھی بچ جائیں.
اقرار کرو کہ اپنے بچوں کو اردو پڑھاؤ گے کہ نہیں پڑھاؤ گے؟ کوئی بچہ تمہارا بغیر اردو پڑھا ہوا نہ رہے، اور کوئی بھی عالم اگر ہمارے پاس آئے کتاب لے کر تو اپنی 10 ضرورتیں پیچھے کر کے کتاب ضرور خریدیں گے۔ ہم نہیں پڑھتے، ہمارے بچے اردو نہیں جانتے، خرید کے ایسے لوگوں کو تو دے سکتے ہیں نا جو اردو جانتے ہیں۔ اتنا تو کر ہی سکتے ہو، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، اس عالم کی ناقدری کرو، اس کے علم کی ناقدری کرو۔ پیسے کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں کماتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کما دیتے ہیں، لیکن قوم کی تاریخ، قوم کا علم، یہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری پہچان کے لیے، ہماری شناخت کے لیے۔ قومیں جب کسی قوم کو مٹاتی ہیں تو سب سے پہلے اس کی زبان مٹاتی ہے، زبان کاٹتی ہے۔ تمہاری زبان کاٹ دی جائے، تم اپنا معافی ضمیر ادا کر سکتے ہو کیا؟ زبان مٹانا اور زبان کاٹنا ایک ہی بات ہے، تو زبان سے اتنی غفلت نہیں کرو۔ اور تہذیب جو ہماری ہے، تو تہذیب کو باقی رکھو کم سے کم۔ اگر باہر مجلسوں میں نہیں تو اپنی مجلسوں میں تو رکھو، مسجدوں میں تو رکھو، اپنے شادی بیاہ میں تو رکھو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں دولہا بن کے لوگ آ رہے ہیں غیر مسلموں کی طرح سے، جیسے ان کا دولہا ہوتا ہے، وہ پگڑ باندھ کے آتا ہے جس طرح کا، مکٹ سجا کے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں مکٹ سجا کے آنے لگے، یہ کیا مصیبت ہو رہی ہے؟ روکو اس کو۔ اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، اسلام کو باقی رکھنا ہے، تو اپنی زبان کو باقی رکھنا، اپنی پہچان کو باقی رکھنا، اور اپنی تاریخ کو پڑھنا۔ آج ہمارے بچے ہمارے سلاطین کا نام لے کر، اورنگزیب بہت بڑا ظالم تھا، تو ہمارے بچے سہم جاتے ہیں۔ ہمارے بادشاہوں نے ان کے اوپر بڑا اتیاچار کیا، بڑے مندر توڑے، بڑا ایسا کیا، لیکن اگر تمہارا بچہ اورنگزیب کی حقیقی تاریخ پڑھ لے تو ان کے سامنے کبھی جھکے گا نہیں، سہمے گا نہیں، مرعوب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری ہندوستان کی تاریخ میں جتنا بڑا ہندوستان اورنگزیب نے اس ملک کے رہنے والوں کو دیا، اتنا بڑا ہندوستان کسی بادشاہ کے پاس نہیں تھا، نہ مسلمانوں سے پہلے، نہ مسلمانوں کے زمانے میں، نہ مسلمانوں کے بعد۔ یہ کس نے دیا تھا؟ اورنگزیب نے۔ اور ایک نہیں، آج بھی دستاویزی کتابیں موجود ہیں، ایک تو نہیں، ہزاروں مٹھوں کو، مندروں کو، ہزاروں نہیں لاکھوں بیگھا زمین دان میں کس نے دی؟ اورنگزیب نے۔ یہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا، تمہارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو سہمیں گے، مرعوب ہو ہی جائیں گے، بولتی ان کی بند ہی ہو جائے گی۔ تو اپنی تاریخ پڑھو، پڑھواؤ اپنے بچوں کو، تاکہ ڈنکے کی چوٹ کہہ سکیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے تاریخ بدلی ہے۔ یہ ساری باتیں تعلیم سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک مدرسے کے سلسلے میں پروگرام ہو رہا تھا، تو مدرسے کو معمولی مت سمجھو، مدرسوں میں اپنے بچوں کو ابتدائی دینی تعلیم ہماری اس حکومت میں آزاد ہے، یہ قانون میں ہمارے لکھا ہوا ہے، ہر قوم اپنے بچوں کو ابتدائی دینی تعلیم اپنے طور پر اپنی زبان پڑھا سکتی ہے۔ یہ جن لوگوں نے قانون بنایا تھا انہوں نے کیوں رکھا ایسا؟ وہ جانتے تھے کہ بنیاد کیا چیز ہوتی ہے، وہ جانتے تھے کہ بنیاد کس پر قائم ہوتی ہے۔ اگر بنیاد ہی کمزور ہوگی تو اوپر کی عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ بنیاد مضبوط اگر ہے تو اوپر آپ عمارت بناتے چلے جاؤ، وہ کبھی لرزے گی نہیں، جھکے گی نہیں، ٹوٹے گی نہیں، کھڑی رہے گی سینہ تان کے۔ لیکن بنیاد ہی اگر کمزور ہوگی، خشتے پل چونہد میں مار کج
تاثری امیر دیوار کش. جب پہلی اینٹ عمارت کی بنیاد معمار راج ٹیڑھی رکھ دے تو اوپر تک سریا تک آسمان تک عمارت لے جاؤ آپ، وہاں تک دیوار ٹیڑھی رہے. تو دیواروں کو ٹیڑھا مت کرو، اپنی بنیادوں کو ٹیڑھا مت کرو. بنیادی تعلیم دینی ان بچوں کو دو. یہ مستحق ہے، قیامت میں یہ پوچھیں گے، اللہ رب العزت پوچھے گا جب ان سے، تو یہ تمہارا دامن پکڑوا دیں گے، تمہیں مجرم بنا کر پیش کر دیں گے. تو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھی ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے.